أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں. سن لو بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے لیکن وہ محسوس نہیں کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. سن لو یہی وہ لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں. آپ کے سامنے منافقوں کی صفات پیش کی جا رہی ہیں اور منافقوں کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو اس سے پہلے جو ان کا دھوکہ ہے دھوکہ دیتے تھے اس پر بات بتائی گئی اور آج منافقوں کی اور بھی کچھ برائیاں اور بری صفات. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور بات بتائی جا چکی کہ دلوں کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ دل ہی بادشاہ ہے. جسم اور اس کے اعضاء یہ رعایا ہیں. زبان اس کی ترجمان ہے دل کی بادشاہ کی. تو اس لیے اگر دل بگڑ گیا دل بیمار ہو گیا تو زبان بھی بیمار ہوگی بگڑے گی اور اعضاء و جوارح بھی بگڑ جائیں گے. جو سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سن لو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جائے گا اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. سن لو دل ہے تو دل یہ بادشاہ ہے جسم کے اعضاء اس کے لیے آیا ہے. اور اسی لیے جب دل بگڑ جاتا ہے تو زبان بھی بگڑتی ہے. جیسا دل میں جو چیز وہی زبان پر ہوتی ہے. اس لیے کہ دل یہ زبان دل کی ترجمان ہے. تو اسی لیے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کے بارے میں وہیں پر زبان کے بارے میں فرمایا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم ایمانہ حتی یستقیم لسانہ. بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نہ صحیح ہو جائے اور دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے. حتی یستقیم لسانہ
جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان یہ اسی کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، منہ کے بل اونھے ناک کے بل دلیل ہو کر. جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم پکڑے جائیں گے اس پر جو ہم بولتے ہیں؟ مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی ہماری گفتگو اور باتوں پر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ثقلتک امک یا معاذ هل يكب الناس على وجوههم او مناخرهم الا حصائد السنتهم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی ماں پیرو معاذ، جتنے بھی لوگ ناک کے بل یا منہ کے بل جہنم میں جائیں گے سب ان کی زبانوں کا کرتوت ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو یہ کہا ہے کہ یہ بڑے زبان کے دھنی ہیں، جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہیں. آگے بھی بات ابھی آ رہی ہے، زبان کی یہ دھنی ہیں. ایسی باتیں کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جی پکے مومن نہیں ہیں، لیکن عمل سے کورے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری جو ہوتی ہے تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا مزہ بدل جاتا ہے، اس کو کھانے کی لذت نہیں ملتی، مزہ نہیں آتا کھانے میں، کچھ کا کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، جو ایک تندرست کا کو جو لذت ملنی چاہیے وہ بیمار کو نہیں ملتی. تو اس لیے اب بیمار جو ہوتا ہے وہ میٹھے کو کھٹا محسوس کرتا ہے، کھٹے کو جو ہے وہ الٹے کڑوا محسوس کرتا ہے، میٹھا محسوس کرتا ہے، وہ ٹیسٹ بدل جاتا ہے. یہی حال منافقوں کا ہے کہ یہ حق کو باطل سمجھتے، بیمار اس لیے باطل کو حق سمجھتے ہیں. فی قلوبہم مرض. اور پھر یہ کہ کمزوری بھی ہوتی ہے، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بالکل کمزور پہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھائی نیکی کا اثر پڑتا ہے کہ جس میں طاقت ہوتی ہے، اور برائی کا اثر ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری ہے کیا؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے وہ شک ہے. بیماری شک کی بیماری. یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، شک. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نفاق. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ریاکاری. تو سب سے بڑی خطرناک جو بیماری ہے وہ شک ہے. عام طور پر دو بیماری زیادہ دل کی خطرناک ہے، ایک کو شک و شبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خواہش اور شہوت کہتے ہیں. یہ دو بیماریاں سب زیادہ دل کی خطرناک بیماری ہیں، اور ان دو خطرناک بیماریوں میں شک سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی ان دونوں بیماریوں کا ذکر کیا ہے. جہاں شہوت اور خواہش کی بیماری ہے تو وہاں فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہ فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جب کوئی چیز مانگنے آئے کوئی شخص تو نرم بات نہ کرے. ہماری ماؤں سے کہا خطاب، تو دوسری عورتیں بدرجہ اولا اس میں جو ہے مخاطب ہیں اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نرم
اور اچھے انداز سے بات کریں گی تو جن کے دل میں بیماری ہے شہوت کی بیماری، وہ طمع کرنے لگے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت کی بیماری بتایا، یہ دل کی بیماری ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک کی بیماری، فی قلوبہم مرض، شک کی بیماری ہے. اور شک جو ہے یہ شہوت سے زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ایمان کا سب سے اونچا درجہ پاتا ہے دو وجہ سے، ایک ہے یقین، دوسرے ہے صبر. ایک ہے یقین، دوسرے ہے صبر. یقین یہ شک کے مقابلے میں ہے، اور یقین کو خراب کرتی ہے یہی شک کی بیماری. شک کی بیماری ہو جائے گی. اور صبر کو بگاڑ دیتی ہے شہوت کی بیماری. تو اس لیے یقین اور صبر ہے تو انسان ایمان میں امام ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر وہ سب سے برا اور خراب انسان ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ کافروں سے دوستی کی بیماری، کافروں کی دوستی کی بیماری، کافروں سے. کسی نے کہا کفر سے محبت کی بیماری، کفر سے محبت، اور غفلت کی بیماری. دشمنوں کی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہی اس وقت ہے کہ نوجوان طبقوں میں شک ڈال دیا جائے اسلام کے بارے میں، شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں گے، خود نوجوان اسلام سے دور ہو جائیں گے. جتنا یقین پیدا ہوگا اسلام و ایمان کی صحت پر، اتنا ایمان و اسلام کے قریب ہوں گے، پختہ ہوں گے. لیکن تجدید کے نام پر، ماڈرنیت کے نام پر، شکوک و شبہات، نئے جو چیزیں مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان ناموں پر، ان سے نوجوانوں کے اندر اسلام کے بارے میں شک پیدا کر دیں تو پھر ان کا اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے دو ان کے حملے بڑے ہیں، ایک شکوک و شبہات کے راستے سے، دوسرے شہوات کے راستے سے. اسی لیے آج جو فیس بک یا گوگل جو استعمال کرتے ہیں ان میں گندی چیزیں بے شمار ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور اچھی باتیں کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، اکثر گندی ہی دیکھتے ہیں. اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان وسائل سے شہوات پہ لگا دیا جائے امت کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے. اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بھی بہت سی چیزیں اکثر جو آپ کو نظر آئیں گے وہ اس میں دین کی صحیح رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو. سب میں بدعت و خرافات ہوں گی یا اس طرح اور غلط چیزیں ہوں گی، وہی زیادہ آپ کو سائٹیں ملے گی، تاکہ آپ اسلام کے متعلق وہ شک کے شکار ہو جائیں تو آپ کا ایمان پختہ نہ ہو. اس لیے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ان حملوں کو جاننا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اللہ نے بڑھایا. ورنہ فعل اور سبب وہ خود ہیں. ایمان اور عمل سے دلوں کی بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور جب ایمان اور عمل اطاعت نہیں ہوگی تو پھر بیماری میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا. ایک بیماری دوسرے بیماری کو پیدا کرتی ہے. ایک اچھائی، ایک چیز، اچھی چیز دوسری اچھی چیز کو وجود بخشتی ہے. تو اس لیے یہ اگر انسان ایک اطاعت پہ لگتا ہے، اتباع پہ لگتا ہے، تو دوسری اطاعت کی توفیق ملتی ہے، تیسری توفیق ملتی ہے، چوتھی توفیق ملتی ہے، پھر وہ اطاعت پہ لگتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر ایک بھی برائی کی تو دوسری برائی وہ کر لے گا، تیسری کرے گا، چوتھی کرے گا. تو اس لیے یہ
اللہ نے ان کی اس نفاق کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے، ان شک کی وجہ سے، کفر سے محبت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبب وہ ہیں، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ بعد نے کہا جو جو زمانہ گزرتا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں برستی جاتی ہیں، اتنے ہی ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے، حسد کا مرض۔ حسد یہ بھی دل کی بیماری ہے، کینہ بغض دل کی بیماری ہے، تو یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دردناک عذاب، علیم علم سے ہے، تکلیف کے معنی میں، دردناک عذاب یعنی ان کو ہمیشہ دردناک عذاب ملے گا جہنم میں، ہمیشہ دردناک عذاب ملے گا۔ یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے اور آگ کی برداشت کرنے لگیں گے تو پھر آگ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا، تو پھر اب ان کو تکلیف نہیں ہوگی، جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں بہت سی جگہوں میں دردناک عذاب ہوگا، یہ دردناک ہمیشہ درد انہیں ملے گا، ہمیشہ تکلیف پہنچے گی۔ یہ نہیں کہ آگ میں رہتے ہوئے برداشت کرنے لگیں گے تو درد ختم ہو جائے گا، نہیں، تکلیف ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ان کے درد میں، تکلیف میں، الم میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اور بات بتائی گئی کہ یہ کھال اگر آگ کے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے لگے گی تو اللہ اس کھال کو بدل دے گا، نئی کھال، جب نئی جلد جسم پہ ڈال دے گا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس میں عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا، درد اور تکلیف میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کبھی یہ درد اور تکلیف جو جہنم میں ہے کبھی کم ہو، نہیں، اور زیادہ ہی بڑھتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ بعد نے کہا فزادہم اللہ مرضا، یہ بددعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بددعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ عام طور پر عربی جملوں میں استعمال ہوتا ہے، فلاں ایسا، اللہ اس کو ہلاک کر دے، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دے، تو یہ بددعائیہ جملہ ہے۔ بعد نے یہ فرمایا فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی بنیاد ہے، نفاق کی اساس ہے جھوٹ بولنا، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق کی علامت بتائی تو پہلی علامت یہی بتائی جب بات کرے جھوٹ بولے، منافق کی پہلی علامت یہ بتائی جب بات کرے جھوٹ بولے، تو جھوٹ بولنا یہ نفاق کی بنیاد ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ مومن سے بعید ہے کہ جھوٹ بولے، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولنا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، اپنے عقیدے کا، کہیں ہمارا ایمان تو نہیں ضائع ہو رہا ہے، اس لیے کہ جھوٹ یہ صرف منافق کا کام ہے۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے، جس سے ظاہری چیز کی بدبو ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اس کے جھوٹ کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا،
منافق کی علامت ہے، جن کی صفات پر باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس لیے فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، ہاں کہ اللہ اس کو سچا اپنے یہاں لکھ دیتا ہے، صدیق۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو کذاب لکھ دیتا ہے، جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جھوٹ سے، صدیق لکھے ہمیں، کذاب نہ لکھے اپنے رجسٹر میں، ہمارے نام اعمال میں، ورنہ پھر تو ہماری ہلاکت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا، ان منافقوں سے، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد نہیں اور درست کرنے والے ہیں۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی ایک معنوی، ایک حسی ایک معنوی، لیکن حسی سے زیادہ سخت فساد معنوی فساد ہے، اس لیے کہ اگر معنوی فساد پایا جائے گا تو حسی فساد تو بدرجہ اولا ہو جائے گا۔ اگر معنوی فساد ہوا، معنوی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ فساد ہے، شرک، کفر، نفاق، کافروں سے دوستی، گہری دوستی، نافرمانیاں، معصیتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ معنوی فساد ہے۔ جب یہ نافرمانیاں ہوگی تو چوری ہوگی، زنا ہوگا، تو فساد نہیں پھیلے گا زمین میں، فساد پھیلے گا۔ اور جب یہ نافرمانیاں ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قحط سالی سے دو چار ہوگی۔ قحط سالی جب ہوگی تو زمین میں فساد ہوگا، پھر ایسوں کو چرند و پرند اور جانور بھی بد دعا دیتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، یا نفاق چھوڑ دو، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زبان سے کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، یہ منافق کتنی زیادہ پورے مدینے میں ہنگامہ مچا رکھا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان سے کہنا پڑا کہ یہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہر طرف، تو یہ فساد ہے۔ تو ان سے کہا گیا فساد مت کرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو فساد سے مراد یہی معنوی فساد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فساد سے مراد کافروں سے گہری دوستی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے گہری دوستی نہ چھوڑو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، اور بہت زیادہ فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کیا ہے لا تعصوا فی الارض۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی مطلب یہ کہ تم زمین میں نافرمانی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، بلکہ انما حصر کے لیے ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں، کہتے کہ ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے۔
ہم تو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، یہ اصلاح ہے یہ. اور اسی لیے ایک شخص یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پاکیزہ ہیں. سوچ الٹی ہے، سوچ الٹی ہے، ان کی فکر الٹی ہے. فساد کو اصلاح کر رہے ہیں، فساد کو اصلاح کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا فساد جانتے اور بوجھتے فساد پھیلانا یہ ہے. اس سے بڑا فساد یہ ہے کہ حقیقت کو الٹ دیا جائے، فساد کو اصلاح کا نام دے دیا جائے، اصلاح کو فساد کا نام دے دیا جائے. اور یہی ہوتا ہے. افسوس کی بات یہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو، یہی ہے. جب وہ آئے تو ان کی قوم نے کہا کہ تو فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. جبکہ اصلاح کرنے والے وہ تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ فسادی ہیں. تکذیب کرنے والوں نے، جھٹلانے والوں نے کہا کہ وہ فسادی ہیں. انبیاء علیہ السلام ایمان لانے والے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے. تو فساد تو ایک یہ ہے بگاڑ کہ جانتے ہوئے فساد پھیلائے، یہ جانتے ہوئے فساد پھیلا رہے تھے. اور پھر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے تھے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی حقائق کو تبدیل کر رہے ہیں. وہ حق کو باطل کہہ رہے ہیں، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن لو، الا یہ حرف تنبیہ ہے، ہم ترجمہ سن لو کہتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ. الا حرف تنبیہ ہے، تنبیہ ہے، اس میں حقیقت بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن لو، جو کہہ رہے ہیں ہم کی اصلاح کرنے والے یہی ہیں فساد پھیلانے والے، لیکن محسوس نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم صلح کرا رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاعل کو محذوف کر دیا ہے. اس لیے کہنے والے بہت ہو سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، مہاجرون انصار، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں تو ان سے کہا مت فساد پھیلاؤ. لڑا رہے ہیں آپس میں، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. تو ان پر یہ سازشیں آشکارا ہو جاتی، کہتی یہ کیوں فساد پھیلا رہے ہیں؟ تو کہنے والے چونکہ مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے فاعل محذوف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. جب ان سے کہا جاتا تو یہ کہتے ہیں. تو کہنے والے بہت ہیں، کہنے والے بہت ہیں. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہہ رہے ہیں ان سے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کب کہا جاتا؟ جب ان سے بے ایمانی اور نفاق کی چیزیں کھل جاتی تو ان سے کہا جاتا کیوں تم یہ دوغلا پن اختیار کیے ہو، کیوں دو رخ ہو، پکے مومن بن جاؤ، سچے مومن ہو جاؤ. جب ان سے کہا جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. یہاں الناس سے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، الف لام ہے، اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں. بعد میں کہا کہ جو مومن نہیں ہے وہ تو جانوروں سے گیا گزرا ہے. تو لوگوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہوا، جانور ہوا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہوا. وہ انسان نہیں ہے. انسان تو وہی ہے جو ایمان لائے.
تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، مہاجرین انصار، یہ لوگ ہیں. باقی جو ایمان نہ لائے وہ تو جانور، بلکہ ان سے بھی گئے ہوئے کہ الف لام لگا ہے، اس لیے سب لوگ مراد نہیں ہیں، صرف صحابہ کرام وہی ایمان لائے. سچے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحیح ایمان. تو ان کا ایمان کسوٹی ہے، ان کا ایمان معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کا فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں اس جیسا ایمان جو تم لائے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، اسی پہ جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا لوگوں کے ایمان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اس طرح پکے سچے مومن ہیں. منافقوں سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ. تمہاری کفر کی حرکتیں کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، دل کی باتیں کبھی زبان پہ آ جاتی ہیں، تو پکے مومن بن جاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. تو ایمان لانے والوں کو یہ منافق بیوقوف کہتے ہیں. یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقوں کے تصرفات میں تناقضات بہت ہیں. ضد اگر بیوقوف ہیں وہ، تم زبان سے کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ ایمان لانا حماقت اور بیوقوفی ہے، تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ یہی تو کہتے تھے کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہتے ہو، تم نے خود بیوقوفی کی ہے، اپنی زبان سے کہو ایمان لائیں. جو منافق ہوتا ہے اس کی زندگی ایک طریقے پہ نہیں چلتی، ضد اپوزٹ ہوتی ہے، چیزیں تناقض ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں. صفی سے کیا مراد ہے؟ صفی کہتے ہیں بیوقوف کو، صفی کہتے ہیں بیوقوف، کم عقل، جاہل، رائے میں کمزور، اس کی کوئی رائے صحیح نہ ہو، کوئی مشورہ نہ دے سکے. بیوقوف کہتے ہیں جو نفع اور نقصان کو نہ پہچان سکے، جو نفع اور نقصان کو نہ پہچان سکے وہ بیوقوف ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دے دو، بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دے دو، اس لیے کہ ان کو اگر مال دے دیا، بچوں کو نہیں جانتے کیسے خرچ کرنا ہے، وہ اڑائیں گے، جائز ناجائز طور پر اڑا دیں گے. تو اس لیے صفی کہتے ہیں جاہل کو بھی، کم عقل کو، بیوقوف کو، جو جس کی کوئی رائے نہ ہو، کوئی مشورہ نہ ہو، جو نفع اور نقصان کو نہ جانے. تو کہتے کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے. ولیعاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو انہوں نے بیوقوف کہا، کم عقل کہا. اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی دعوت دینا ہے، بھلے معلوم ہو کہ فلاں ایمان نہیں لائے گا. ایمان کی دعوت دینی ہے، بھلے ایمان کی دعوت دینے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ برا بھلا کہے گا، وہ برا بھلا کہے گا، یقین ہو جائے کہ برا بھلا کہے گا، تو بھی دعوت دینی. جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کہیں گے تو ہمیں گالی سننی پڑے گی. بیوقوف کہا انہوں نے، برا بھلا کہا انہوں نے، کہا بیوقوف، ایمان لانے والے بیوقوف ہیں. لیکن ایمان کی دعوت دینی ہے، عمل کی دعوت دینی ہے. بعد نے کہا کہ ما آمن السفہاء سے مراد فقراء ہے، معنی مراد یہاں الفقراء، جیسا کہ فقیر لوگ ایمان لائے. اس لیے انہوں نے دیکھا کہ عام طور پر مکے کے جو سردار ہیں، جو مالدار، وہ ایمان نہیں لائے. ایمان لانے والے تھے وہ فقیر تھے، غلام تھے، وہ ایمان لائے جن کے پاس مال نہیں تھا.
تو ان کا کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ فقیر لوگ ایمان لائے؟ تو صفحہ سے مراد بہت لکھا یہاں الفقراء انہوں نے مراد لیا فقیر، جیسا کہ فقیر لوگ ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی لیے سخت جواب دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی وہ لوگ بیوقوف ہیں، ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں ایمان لانے والے بیوقوف ہیں، یہ کہنے والے خود بیوقوف ہیں، یہ کم عقل ہیں، یہ احمق ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اور بیوقوفی ہے جو اصلاح کو، فساد کو اصلاح سمجھے، بیوقوف نہیں ہے۔ جو کفر کو صحیح سمجھے، ایمان میں شک کرے، بیوقوف نہیں ہے۔ سچ مچ بیوقوف نہیں ہے، حقیقی بیوقوف نہیں ہے۔ جو چیز جس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو ضائع کر دے، یہی تو ہوتا ہے بیوقوف۔ پیسہ تو گم کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے ادھر ادھر۔ تو جو ایمان کی دولت وہاں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ موجود ہے، وہ نہ اختیار کریں، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف مسلمانوں سے محبت کی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الا انہم هم السفہاء، بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی وہ لوگ ہیں فسادی لیکن وہ محسوس نہیں کرتے۔ وہاں شعور کہا، یہاں فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی وہ لوگ ہیں بیوقوف لیکن جانتے نہیں، یا علم کہا نہیں جانتے۔ وہاں کہا لا یشعرون، یہاں کہا لا یعلمون، اس لیے کہ فساد کا تعلق ظاہر سے ہے، بگاڑ کا تعلق نظر آئے گا، بگاڑ سامنے، تو اس لیے اس کا تعلق احساسات سے ہے، محسوس نہیں کرتے ہیں وہ۔ اور بیوقوفی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اندر سے، معنوی اعتبار ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا تعلق علم سے ہے، تو فرمایا جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں، بیوقوف جانتا ہے میں بیوقوف ہوں، سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے، وہ آپ کو بات کرتا رہے گا، بیوقوف کی باتیں کرتا کہے گا، سمجھے گا دنیا کا سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ آپ پاگل دیکھ رہے ہیں، وہ کہے گا سب سے، وہ پاگل ہی نہیں، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، نہیں جانتے وہ پاگل ہے، پاگل وہ نہیں جانتے میں پاگل ہوں، بیوقوف نہیں سمجھتے میں بیوقوف ہوں، تو اس لیے اس کا تعلق علم سے وہ نہیں جانتے ہیں۔ فساد کا تعلق ظاہر سے ہے، محسوس سے ہے، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں منافقوں کے بارے میں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوں، یہ صفات، یہ برائیاں یہ ہمارے اندر نہ ہوں۔ ان آیتوں سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ہمیں کیا باتیں ملی، ان میں سے چند باتیں جو فوائد ہیں جو ان آیتوں سے ہمیں حاصل ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اگر حق کو نہ قبول کرے اور حق پر متوجہ نہ ہو، حق کے حصول کی طلب اور فکر نہ کرے، تو پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حق کو اختیار کرنا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ دل بیمار ہوگا۔ اور بتایا گیا کہ ایمان سے، قرآن سے بیماروں کو، دل کی بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ تو ایمان اور قرآن پہ لگے تو وہ بیمار نہیں ہوگا اور اسے شفا ہوگی، اور دل کی شفا مل گئی، دل کو شفا مل گئی تو کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو گمراہ کرتا ہے تو اس گمراہی کا سبب لوگ ہیں۔ جب لوگوں کے اندر طلب نہیں دیکھتا، فکر نہیں دیکھتا، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بس اسی کی طرف، گمراہیوں کی طرف لگے چلے جا رہے ہیں، بڑھے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، سبب
وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہی کا سبب۔ تیسری بات یہ کہ جھوٹ بولنا، جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ کہا نا ہم مصلح ہیں، جھوٹ بولا نا ہم اصلاح کرنے والے، جھوٹ، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو عقل مند کہنا جھوٹا دعویٰ، اور مسلمانوں کو بیوقوف کہنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ چوتھی چیز معلوم ہوئی کہ زمین کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور زمین میں بگاڑ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے۔ زمین کی اصلاح اور درستگی جب ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمین یہ وہ جگہ ہے جو اطاعت و عبادت کی جگہ ہے، اس لیے زمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس زمین کو بگڑنے نہ دیں، زمین میں فساد نہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فسادی جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا نام دیتا ہے، یعنی دعوے کرتا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، یہ اچھے کام ہو رہے ہیں، اور اسی لیے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خود سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے حقوق کی حفاظت کی آڑ میں کتنے حقوق پامال کرتے ہیں۔ تو جو فسادی ہوتا ہے وہ اپنے فساد کے لیے ایک اچھا لیبل لگا دیتا ہے، اچھا لیبل، اور اس کے ذمے میں پورا فساد ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو بات معلوم ہوئی، جو بات بتائی گئی کہ دعوت ایمان دیا جائے، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی جائے، لوگوں کی طرف سے جواب اچھا نہ ملے، دشمنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مار ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گالیاں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت ہمیشہ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ برے لوگوں کا کام ہی ہے اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جو نیک لوگوں کو تکلیف پہنچائے سمجھ لو برا ہے۔ برے لوگوں کا یہ کام ہی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، فرمانے کہ وہی مفسد ہیں، وہی بیوقوف ہیں ہمیشہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ان پر کچھ ہوتا ہے تو خود جواب دیتا ہے۔ اور اس سے بات معلوم ہوئی ان آیتوں سے کہ دعوے سے کام نہیں چلتا، زبان سے دعویٰ کر لے، عمل کر کے جب تک نہ دکھائے۔ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، عمل کر کے دکھانا ہے۔ زبان سے کہہ دیا مومن، یہ دعویٰ ہے، ایمان کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھائے۔ جھوٹے دعوے کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک عمل نہ ہو۔ یہ ہے اختصار سے چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور انسان کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اور عظمت اس کے ایمان سے ہے، اس کی اخلاق سے ہے، نہ کہ اس کی قدر و قیمت مال سے ہے اور متاع سے، مال و متاع سے نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے یہی کہا، یہ تو بیوقوف فقراء مراد لیا، تو ایمان اور اخلاق سے انسان بلند ہوتا ہے اور قدر والا ہوتا ہے، مال اور متاع سے نہیں۔ یہ وہ چند باتیں جو ان آیتوں سے جو پیش کی گئی وہ معلوم ہوئی،
یہ چند باتیں جو پیش کی گئیں، انشاءاللہ آئندہ مزید آپ کے سامنے اور باتیں پیش کی جائیں گی. انہیں پہ اکتفا. سوال کرنا چاہیں سر؟